اللہ کے نور کو دیکھتا ہے. وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی، خط بھی، دائرہ بھی. یہی سادی انداز میں انہوں نے کہا، ابھی تو وقت نہیں تفصیل کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نقطۂ پرکار حق ہے کہ اسی نقطے کے گرد سارے اللہ والے جمع ہیں. وہ نقطہ بھی، وہ خط بھی، صراط مستقیم بھی نبی کی ذات ہے. اور دائرہ بھی، وہ ایک ایسے دائرے ہیں کہ جو ان کے دائرے میں آ گیا وہ بڑے دائرے میں، بڑی پناہ میں آ گیا. جو نبی کی پناہ میں آیا وہ رب کی پناہ میں آیا. جو نبی کے دائرے میں آیا وہی اسلام کے دائرے میں آیا. وہ خط بھی، وہ نقطہ بھی، خط بھی، دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے، وہ خود نظر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. آگے کہتے ہیں کہ شعور لایا، کتاب لایا. سمجھ بوجھ، عقل، دانشمندی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اور کتاب لائے یعنی قرآن. شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. دنیا میں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے وہ قانون عارضی ہوتا ہے. وقت اور حالات بدلتے ہیں، قانون بدل جاتا ہے. واحد قانون کی کتاب اسلام کی قرآن ہے. واحد قرآن کہ جو کتاب رب نے نازل کر دی 1400 سال پہلے بھی وہ لائق عمل تھا اور قیامت کے قریب بھی وہ لائق عمل رہے گا. آج سے 1400 سال پہلے وہ ترقیاں سائنسی نہ تھیں جو آج ہیں. آج جو خروج، آج جو کچھ دنیا میں ترقیاں ہوئی ہیں، نئی نئی دریافتیں ہوئی ہیں، آج بھی اگر کسی کو کامل نظام حکومت کی ضرورت ہے تو اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اسی قرآن میں اس کے لیے ہدایت کا سامان. فرماتے ہیں کہ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. کوئی چاند پہ چلا جائے، مریخ پہ چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، کہیں بھی ہو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور اس کی تشریح احادیث میں ایسی آئی ہے کہ برج خلیفہ پہ نیچے کے منزل میں کتنے بج کے کتنے منٹ پر افطار کرنا ہے، اب بیچ کی منزلوں میں کتنے بج کے کتنے منٹ پر کرنا ہے، اور آخر کی منزلوں میں کتنے بج کے کتنے منٹ پر افطار کرنا ہے، اس کی بھی تفصیل اسلام نے بیان کر دی. برج خلیفہ تو بنا لیا، لیکن آپ سن کے حیرت کریں گے کہ وہاں ایک ہی بلڈنگ میں صبح نیچے، درمیان میں اور اوپر کے افطار کرنے کے اندر وقت میں قریب قریب 2-2.5 منٹ کا فرق ہے. یہ قانون کہاں سے آیا؟ تم کہیں بھی چلے جاؤ، کیسے بھی بن جاؤ، وہ حشر تک کا نصاب قرآن کی صورت میں آ گیا. قرآن سے اب مفر نہیں ہے. تو شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، اور دیا بھی کامل نظام اس نے. عرب کے بادیہ نشینوں کے لیے بھی کامل نظام تھا. قیصر و کسریٰ کی متمدن حکومتوں کے لیے بھی وہ کامل نظام تھا. اور بعد میں ہندوستان کے اور دنیا کے ہر خطے میں عمل کے لیے کامل نظام دیا اللہ نے. تو قرآن کی صورت میں دیا تو دیا بھی کامل نظام اس نے. اور آپ ہی انقلاب لایا. نبی نے وہ انقلاب برپا کیا کہ ابھی میں نے کہا کہ جو خود راہ پر نہیں تھے اوروں کے لیے رہبر بن گئے. یہ نبی کا معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ 23 سال کی مختصر مدت میں انہوں نے پوری تاریخ انسانیت کی کایا پلٹ دی. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، علم بھی چاہیے تو نبی کی بارگاہ میں اس پر عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی نبی کی بارگاہ. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. ابتدا بھی انہی کی ہے اور انتہا بھی انہی کی. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو اسلامی حکومت قائم کی، اس تعلق سے آپ غور فرمائیں کہ یہ بہت عظیم کام تھا. اللہ کی قدرت اور مشیت
کہ اللہ نے اس عظیم کام کے لیے اپنی نبی کی خدمت اور غلامی کے لیے حضرات صحابہ کا انتخاب کیا. نبی کی خدمت کے لیے، ان کی معاونت کے لیے، یہ اللہ کا انتخاب ہے حضرات صحابہ. آج اگر کوئی صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، حقیقت میں وہ صحابہ پہ نہیں کرتا، اللہ کے انتخاب پر اعتراض کر رہا. اللہ نے منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان صحابہ کو ایسی خوبیاں عطا فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآنی احکامات کو ان صحابہ نے نہ صرف نبی سے سیکھا، بلکہ یہ سب کے سب قرآن و سنت کی چلتی پھرتی تصویر بن گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں نہ صرف حکومت بنانی سکھائی، بلکہ قرآنی خطوط پر حکومت کو چلانا بھی نبی کریم نے سکھا دیا. صحابہ نے صرف حکومت قائم نہیں کی، بلکہ حکومت بنانی بھی نبی سے سیکھی اور حکومت چلانی بھی نبی سے سیکھی. نتیجہ یہ نکلا کہ 30 سال کی مختصر مدت میں صحابہ کرام ساری دنیا کی ساری اقوام پر غالب آ گئے، اور یوں صدیوں تک پوری امت مسلمہ پوری دنیا اور انسانیت کی قیادت کرتی نظر آنے لگی. آپ سوچیں کہ خلافت راشدہ کے تقریباً 20-25 سال گزرے ہوں گے. کل خلافت راشدہ 70 لاکھ مربع کلومیٹر پر صحابہ کرام کی حکومت ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یوں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے پوری دنیا کی قیادت اور امامت مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما دی. لیکن میرے دوستو، قانون فطرت ہے کہ ہر کمال کو زوال ہے. پھر یہ خلافت راشدہ حقیقت میں خلافت سے ملوکیت اور سلطنت کی طرف، شخصی حکومت کی طرف پلٹ گیا، اور رفتہ رفتہ دین سے دوری کی وجہ سے کچھ زوال شروع تو ہوئے، لیکن اس کے باوجود تقریباً 100 سال، کچھ کم 100 سال تک بنو امیہ، اس کے بعد 500 سال تک بنو عباس، اور پھر اس طرف اسپین میں کئی 100 سال تک امویوں نے، اور پھر اخیر دور میں ترکی کی، یورپ کی عثمانی سلطنت نے خلافت کے نام پر پوری دنیا میں مسلمانوں کا لوہا منوایا. اور پھر اس بر صغیر میں 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں پہ راج کیا. اس کی وجہ ہزار خرابیوں کے باوجود اس وقت تک مسلمان اسلامی تعلیمات سے بھی قریب تھے، نبی کی سیرت اور صحابہ کی سیرت سے قریب تھے. لیکن جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا، زوال آتا گیا، اور آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کا کیا حال ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، ادھر گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمانوں میں جو زوال آیا، اور اب امت کا دردمند طبقہ یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ یہ امت قیادت اور امامت، دوسرے الفاظ میں حکومت کا منصب سنبھالے. اور یہ اچھا خیال ہے، کیونکہ حق ہمارا ہی ہے. اللہ نے اعلان کر دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم تمہیں کو غالب کریں گے، سستی مت کرو، غم مت کرو. دن میں 12 بجے 1 بجے تک سو کے اور رات بھر مٹر گشتی کر کے کامیابی نہیں ملے گی. مسجدیں ویران ہیں اور چائے خانے، ہوٹل اور ڈھابے آباد ہوں، اس سے کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کے لیے سستی مت کرو، جس کام کا جو وقت ہے اس وقت وہ کام کرو، اور غم مت کرو. پیچھے ماضی کو دیکھ کے سینہ پیٹے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے باپ دادا ویسے تھے. ارے وہ ویسے تھے، تم کیسے ہو؟ سستی مت کر، غم مت کرو. اگر غالب ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف،
تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان